بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، بہلول کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ مشہور مجازی میں سے یہ مجذوب گزرے ہیں۔ دریائے دجلہ کے کنارے اکثر گھومتے رہتے تھے اور ان کی ادائیں نرالی تھی، تو لوگ انہیں بیوقوف کہتے ہیں، لیکن اہل عقل اور اہل تصور انہیں دانا کہتے ہیں، اس لیے بہلول دیوانہ کہا جاتا تھا۔ لیکن بہلول دانا کہتے ہیں اہل خرد اصل حقیقی عقل تو ان کے پاس ہے جو درہ محبوب تک پہنچ گئے، اور دانائی کا سر چشمہ اللہ کا خوف ہے، تو جس کو اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ دانا ہوگا۔ تو یہ لوگ اسی راستے کے مسافر ہوتے ہیں، اور کسی تجلی کے وفو سے شیشہ عقل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ان کی کچھ حرکتیں غیر مرتب ہو جاتی ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ اصل تجلیات کے وفور سے ان کے ہوش ٹھکانے نہیں رہے، لیکن ان کے دل پر وہی تجلیات منعکس ہوتی رہتی ہے، تو انہیں دیوانہ کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ دانا ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کی دنیا مرتب ہوتی ہے، لیکن باہر کی دنیا غیر مرتب ہوتی ہے۔ اٹھنے بیٹھنے کا کبھی پتہ نہیں ہوتا، کھا لیا تو لے لیا، نہیں کھایا تو دو دن گزر گئے، پہننے کے لیے کچھ میسر آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ میسر آیا تو کئی دن گزر گئے۔ تو ان کو اپنے ظاہر کا خیال نہیں ہوتا، ان کی نظر مشاہدہ جمال پر ہوتی ہے، اور پھر یہ دنیا سے اور اپنے آپ سے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، اور لوگ انہیں دیوانہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ ہارون رشید ایک مرتبہ قبرستان کے قریب سے گزرے تو وہاں بہلول بیٹھے ہوئے۔ حضرت بہلول یہ مشہور مجازی میں سے ایک مجذوب گزرے ہیں، تو بہلول بیٹھے ہوئے تھے قبرستان میں، تو ہارون رشید گزرے تو بہلول نے توجہ نہ دی، تو ہارون رشید نے چاہا کہ میں ان کو دکھاؤں کہ محل کیا ہوتے ہیں، تخت و تاج کیا ہوتے ہیں۔ اس نے دعوت دی کہ بہلول آؤ نہ ذرا بغداد میں، شہر کی رونقیں دیکھ لو، محلات کی زندگی دیکھ لو۔ تو حضرت بہلول نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت تھا۔ کہا شہر والے سارے ادھر آ رہے ہیں، میں شہر کیا لینے جاؤں؟ تم مجھے شہر بلا رہے ہو اور شہر والے سارے روز ادھر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تم کاندھوں پہ اٹھا کے روز انہیں ادھر لاتے ہو اور میں شہر چلا جاؤں؟ تو بادشاہ کی بولتی بند ہو گئی۔ یہ بہلول بسی قبیلے کے فرد تھے، دریائے دجلہ کے کنارے مٹی کے گھر پاؤں پر بناتے تھے اور انہیں مسمار کر دیا کرتے تھے۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بچے ریت پر اپنے پاؤں رکھ کے اوپر سے ریت تھپک لیتے ہیں اور پھر پاؤں آہستہ سے نکالتے ہیں، بچ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب کھیل ختم ہو جاتا تو اسے گرا دیتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے بہلول بھی اسی شغل میں لگے ہوئے تھے، اسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ بہلول یہ کام کر رہے تھے، مٹی کے گھر بناتے گراتے۔ بادشاہ ہارون رشید کا جب ادھر سے گزر ہوا، پوچھا بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ ہنس کے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے بھی ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کہا کتنے کا؟ کہا 10 درہم کا۔ بادشاہ مسکرا کے گزر گئے۔ دیوانے ہیں، مجذوب ہیں، مجنوں ہیں، اپنی موج میں لگے ہوئے ہیں۔ پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی، انہوں نے بھی دیکھا اور پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے بھی ہو؟ کہا ہاں 10 درہم کا بیچتا ہوں۔ 10 درہم بادشاہوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ 10 درہم نکالے ان کو دے دیے۔ حضرت بہلول کے ہاتھ میں جیسے ہی 10 درہم آئے تو دریائے دجلہ میں پھینک دی۔ فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی اس کی نظر میں برابر نہیں ہو جاتا، اور ایک مکان کے گرد دائرہ لگایا۔ کہا یہ تیرا ہوا۔ ملکہ گزر گئی، بادشاہ بھی چلا گیا۔ شام کو اپنے محل میں پہنچے، بادشاہ سو گئے۔ منظر جاگا کہ حشر کا دن ہے۔ خواب دیکھا بادشاہ ہارون رشید نے کہ حشر کا دن ہے، پھر جنت کا منظر ہے، اور جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہیں۔ ایک مکان تو بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا ہی اچھا ہے، تو جی چاہا کہ اس مکان کو دیکھوں۔ تو جب قریب گئے تو دروازے پر لکھا تھا ملکہ زبیدہ۔ شوق سے آگے بڑھے تو دربان نے روک دیا۔ کہا یہ ملکہ کا ہے؟ کہا وہ میری ہی ملکہ ہے۔ کہا دنیا کے ضابطے اور ہیں، آخرت کے ضابطے اور ہیں۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، بے چین ہو گئے، ملکہ کو بیدار کیا۔ کہا تو کون سا نیک عمل کی ہے؟ میں نے جنت میں تیرا ایسا مکان دیکھا ہے۔ ملکہ کہنے لگی وہی معمول کی نماز، وہی سب کچھ، کوئی نیا کام تو میں نے کیا نہیں۔ ہاں یاد آیا، کل گزر رہی تھی، دجلہ کا کنارہ تھا، وہ جسے لوگ مجنوں کہتے ہیں، وہ جو دیوانہ کہلاتا ہے، وہ بہلول، وہ جنت کے محل بیچ رہا تھا۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، فقیر ہے، 10 درہم کیا ہوتے ہیں، تو میں نے 10 درہم کا ایک محل خرید لیا تھا۔ بادشاہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ تو مجھے بھی کہتا تھا، میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا۔ اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا
تو دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی کہ کہیں مجذوب پھر آج وہی مل جائے اور اسی موج میں ہو تو میرا کام بن جائے گا۔ دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آگے بڑھ کر دیکھا تو کام بھی وہی کر رہے تھے۔ بادشاہ رک گیا، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ دل دھڑک رہا تھا مجذوب ہے، کوئی اور بات نہ کہہ دے، کتنا اچھا ہوگا کہ اگر وہی جواب دے دے۔ اس نے وہی جواب دیا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ کا دل کچھ ٹھہرا، پھر کہا اچھا بیچتے بھی ہو؟ ہاں ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ بادشاہ ادھر جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور ادھر پوچھ رہا ہے کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی۔ کل تو 10 درہم کے بتا رہے تھے۔ کہا کل تم نے دیکھا نہیں تھا، آج سودا دیکھ کے لے رہے ہو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والے ہیں، یہ حضرت بہلول دانا ہیں جن کے بارے میں مختصر سے الفاظ میں ان کی ادنا سی کرامت میں نے بیان کی۔ تو یہ اللہ والے ہیں، ان کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ اس کو پورا کر دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔